ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. جو ہستی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی. وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا. اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. اس کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات اس دنیا میں تقریباً 84,000 کتاب و سنت کی کوئی تحقیق نہیں ہے. ماہرین رضیات کی تحقیق کے نظر سے اسی لیے میں تقریباً کہہ رہا ہوں 84,000 مخلوقات کو اس نے پیدا کیا. ان میں حضرت انسان کو سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچا درجہ دیا. پھر اس کا ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا. اس کا پھر ایک عظیم احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب
قرآن کریم عطا فرمائی۔ اس کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ہمیں اس جماعت میں اس نے ہم کو رکھا جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی دعوت و تبلیغ اور اسی منہج کو اسلام سمجھتی ہے، تیسری چیز کو وہ اسلام کا جز نہیں مانتی ہے۔ اور اس کی تائید ابن ماجہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے، راوی حدیث کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ، ایک سیدھی لائن کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف 2 لائنیں کھینچیں اور اس کے بائیں طرف 2 لائنیں کھینچیں۔ جو 2 لائنیں دائیں طرف اور 2 لائنیں بائیں طرف کھینچی تھیں، آپ نے ان چاروں لائنوں پر لکھا ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، اور جو سیدھی لائن آپ نے کھینچی اس پہ لکھا ھذا صراط مستقیم۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھی لائن جو گئی ہے یہ سیدھا راستہ ہے کتاب اللہ کا، یہ سیدھا راستہ ہے محمد رسول اللہ کی سنت کا، یہی سیدھی سڑک ہے جو جنت الفردوس تک گئی ہے، اور یہ 2 دائیں اور 2 بائیں جو راستے گئے ہیں یہ چاروں راستوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شیطانی راستے ہیں۔ ایک طرف نبی اکرم کی یہ حدیث اور دوسری طرف وہ حدیث اٹھائیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملت واحدہ قالوا من ہم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، رواہ الترمذی فی ابواب الفتن، امام ترمذی اس کو ابواب الفتن میں لائے کہ بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ حدیث لمبی ہے اور اس کے پہلے کے الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے اوپر وہی زمانہ آ جائے گا جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا، حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں پہننے کے اعتبار سے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں ایک ہی دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل 72 ملتن، بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت ان سے نقش قدم میں قدم آگے ہوگی، پیچھے نہیں ہوگی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا، میں کسی کو ذبح نہیں کروں گا، میں سوچ کے آیا تھا کہ مجھے بولنا ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جو ہونا ہے اس کی کیفیت کیسے ہوگی، عذاب قبر میں روح کو کس طریقے سے ہوتا ہے، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن یہاں آپ لوگوں کا مجمع اور آپ لوگوں کی اچھی خاصی تعداد دیکھی تو میں نے موضوع کو بدل دیا، اور ابھی میں نے اس ممبر پر بیٹھتے ہوئے میں نے توحید کا موضوع اٹھا لیا۔ وہ ہماری بنیادی تعلیم ہے، وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، توحید صحیح تو انشاءاللہ ہمارے اور عمل بھی قابل قبول ہیں، توحید اگر بگڑ گئی
توحید میں اگر خلل آ گیا تو معاف کیجئے گا ہمارے عملوں کا دار و مدار اسی توحید پر ہی ہے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلم فی النار، سب جہنمی الا ملت واحدہ، صرف ایک ملت، ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی. صحابہ نے سوال کیا قالوا من ہم یا رسول اللہ. صحابہ کے سوال سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ تحقیق کا جذبہ کتنا زیادہ تھا. اور آج ہمارے زمانے میں اندھی تقلید کا جذبہ کتنا زیادہ ہے. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، پتھر کی لکیر ہے. ہم اپنے مولانا کی اور اپنے امام کی بات بالکل رد نہیں کر سکتے. حدیث رد ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن ہمارے بزرگ کی بات رد نہیں ہونی چاہیے. کتنی حدیثوں پر بلڈوزر چل چکا. صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی وہی محنت کریں، اسی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. فرمایا مانا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور ایک دوسری حدیث آپ اٹھائیے ترمذی کی. وعن عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم ولا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیجیے. جب شام کے اندر فتنہ ہوگا، ملک شام کے اندر جب فساد ہوگا تو تمہارے لیے بھلائی کا اور خیریت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ عَلَى الْحَقِّ، اور میری امت میں ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا تزال طائفة من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. منصورین، چاروں طرف سے اس کی مدد کی جاتی رہے گی، لوگ اس کی مدد کرتے رہیں گے. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی ان کا دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی ان کا دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے، قیامت تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذرا الفاظ پر غور کیجیے، ہمارے عربی اگر جاننے والے ہوں تو ذرا اور توجہ دیں. لا تزال طائفتن کہا ہے، زالہ کا استعمال عربی زبان کے اندر کہاں ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھتے چلیے. پھر اس کے بعد میں دیکھیے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کتنی زبردست تھی. عربی زبان میں زالہ کا استعمال تسلسل بلا انقطاع کے لیے ہوتا ہے. یہ عربی اصول، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے. لا تزال طائفتن، زالہ کا استعمال عربی زبان کے اندر تسلسل بلا انقطاع، ایسا تسلسل، ایسی کنٹینیوٹی، ایسا برابر چلے آنا کہ جس پر کبھی کوئی زمانہ منقطع نہ ہوا ہو. جیسے کہنا ہو کہ زید ہمیشہ سے دولت مند رہا، اس کے پاس غریبی کبھی نہیں آئی، تو عربی میں اس کو کہیں گے ما زال زید امیر، ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ امیر رہا. یعنی زید نے کبھی غریبی دیکھی ہی نہیں ہے، زید کے پاس کبھی غریبی آئی ہی نہیں ہے، اس نے کبھی بھی بھوکمری میں زندگی نہیں گزاری ہے، کوئی زمانہ اس کے اوپر غربت کا نہیں آیا، وہ ہمیشہ سے امیر رہا. یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اب تک میں اس کو برابر امیر، پیسے والا اور دولت والا ہی دیکھتا چلا آیا. تب اس جگہ پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ زالہ. ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ سے امیر رہا. عربی میں یہ لفظ اللہ کے نبی نے یہاں استعمال کیا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں بھی ایک جماعت ایسی ہے جو میری زندگی سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، کبھی اس کے اوپر باطل سوار ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے اندر باطل دائیں سے بائیں سے کہیں سے آ ہی نہیں سکتا ہے. طائفتن کہا، ایک گروہ، ایک جماعت. طائفتن نکرہ ہے، طائفتن نکرہ ہے جس کا معنی ایک جماعت حق پر رہے گی. اور وہاں کہہ چکے 72 جب فرقے بنی اسرائیل میں تھے، 73 فرقے میری جماعت میں ہوں گے، یعنی میری امت میں ہوں گے، یعنی 72 جہنمی اور ایک جنتی.
ایک جنتی. اور یہ کون سا جنت، یہ فرقہ کون سا جنتی ہوگا؟ اس کے بعد امام ترمذی کی یہ حدیث انہوں نے درج کی ہے، اس کے بعد انہوں نے نقل کیا ہے. قال احمد بن حنبل ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. امام ترمذی نقل کرتے ہیں اگر یہ جماعت اہل حدیث کی جماعت رہی ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر کون سی جماعت ہے. ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اگر یہ جماعت اہل حدیث کی، لم یکونوا اصحاب الحدیث، حدیث والے نہیں ہیں. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں اور حدیث بھی حدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری، یعنی قرآن کو حدیث کہا ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے نبی کیا خطبہ دیتے تھے؟ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. تو قرآن بھی حدیث اور حدیث بھی حدیث. قرآن و حدیث. اور اصحاب الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث والے. اگر یہ قرآن و حدیث والی جماعت نہیں ہے، اگر یہ اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث نہیں ہے، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من، تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. میں نہیں جانتا ہوں. احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہے. اور ہمارے بھائی تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں چاروں امام چاروں برحق. تو امام احمد ابن حنبل بھی برحق تھے، ان کی یہ بات بھی برحق ہے. اگر یہ جماعت اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک میں آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. لیکن آپ نے ایک لائن سیدھی کھینچ کر 2 دائیں اور 2 بائیں، ان لائنوں کو کھینچ کر چاروں لائنوں پر یہ لکھ دیا کہ یہ شیطانی راستے ہیں، اور جو سیدھا راستہ تھا اس پر یہ لکھ دیا آپ نے کہ یہ صراط مستقیم یہی ہے. ذرا غور کرو کہ فرقے تو 72 جہنمی ہیں، لیکن 4 ہی کی طرف اشارہ کر کے کیوں گئے اور لائنیں 4 ہی کھینچ کر کیوں گئے؟ میرے بھائیوں، کہیں اس بات کی طرف اشارہ تو نہیں تھا کہ میرے انتقال کے بعد لوگ 4 ہی اماموں کو زیادہ مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ 4 ہی امام آئے، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لو، کسی ایک کو مان لو، تم جنتی ہو جاؤ گے؟ کہیں اس طرف اشارہ تو نہیں ہے. اور اگر ہے اس طرف اشارہ تو میرے بھائیوں پھر ہمیں بھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس حدیث کو لازم پکڑ لینا چاہیے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 4 اماموں کو نہیں، تورات زبور انجیل کو نہیں، ہم تمہارے درمیان کسی پیر ولی کو نہیں، ہم تمہارے درمیان کوئی اور چیز مشعل راہ کے طور پر چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. ذرا تصور کیجئے کہ 72 فرقے تو جہنمی ہیں، لیکن 4 راستوں 4 لائنوں پر لائن کھینچ دینا، ایک لائن سے چاروں لائنوں کو ملا دینا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کبھی آپ نے اس طرف غور بھی کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی تشریح تھی. آئیے قرآن نے کیا کہا. ہمارے بہت سے بھائی بھی، ہماری جماعت کے بہت سے بھائی بھی توحید سے بہت جلدی دامن ہٹا لیتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے. اگر ہم نماز پڑھنے اس لیے آئے جمعے کی کہ یار جمعے کو تو پڑھ لو کم سے کم، نہیں تو محلے والے کہیں گے کتنا بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ بھی شرک ہے. اب ہم محلے والوں کو دکھانے کے لیے چلے آئے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، اس نے بھی شرک کیا. ہم مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر سود بیاز کے خلاف اس لیے تقریر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد کا متولی سود اور بیاز کھاتا ہے. یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم کو نوکری سے ہٹا دے گا، ہم کو امامت و خلافت سے ہٹا دے گا، گویا کہ ہم نے اس کو رزاق سمجھ رکھا ہے. یہ توحید ہماری جماعت کے احباب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ توحید کا معاملہ اتنا نازک نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جو کہہ دیں. اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوا دی اور ہم نے کھا لی اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا فائدہ کر گئی تو یہ بھی شرک ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں طبیب اور حکیم کی دوا میں بڑی شفا رکھی ہے اور اللہ کے حکم سے اس حکیم کی دوا نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس، جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. جن کا لفظ پہلے استعمال ہوا اور انس کا لفظ بعد میں، اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن کو اور انس کو، جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ عربی جاننے والوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ما نافیہ کے بعد جب اللہ کے ذریعے کسی چیز کو مستثنی کیا جاتا ہے تو معنی میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ وما ما نافیہ آ رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مولوی صاحب صرف عبادت ہی کرتے رہے، سجدے پہ سجدے کرتے رہے، بچوں کو پڑھائے گا کون؟ روزی روٹی کون کمائے گا؟ یہ بھی ہماری بھول ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی عبادت سے الگ سمجھ رہے ہیں۔ بیوی کے لیے کمانا یہ بھی عبادت ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے گھر سے نکلنا یہ بھی عبادت ہے۔ ان حرام کھور مولویوں کی طرح مت بن جاؤ جو گئے مسجد میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صبح سے شام ہو گئی، کیا ہو گیا صاحب اب تو یہیں پڑے رہیں گے، کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ دے گا۔ محلے والوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ قرآن نے بہت سختی سے منع کیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ مسجد کے اندر، جب نماز پوری کر لی جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، نماز پڑھ لو، اب تم مسجد میں مت بیٹھو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اٹھو اٹھو، بھاگو، نکلو، مسجد سے باہر جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ کہاں کا اللہ نے کہ وہیں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد رٹو، بیوی بھوکی مر جائے، بچے بھوکے مر جائیں، تم کہو کہ اللہ دے گا۔ کہاں کہا ہے کہ تم عبادت نہ کرو؟ یہ کہا ہے کہ تم مسجد ہی میں بیٹھے رہو، عبادت کا وقت عبادت کو دو، جب نماز پوری ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ نے جو روزیاں دی ہیں اس میں رزق حلال تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ نبی اکرم نے کر کے دکھایا، کبھی بھیڑ و بکریوں کو چرا چرا کر اپنا گزر بسر چلایا، تو کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے جایا کرتے تھے اور ملک شام میں بیچا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کو نبی اکرم کے ہاتھ سے بیچے ہوئے مال میں جو برکت نظر آئی وہ کسی تاجر کی تجارت میں نظر نہ آئی۔ یہی ایمانداری حضرت خدیجہ کے گھر میں دل میں گھر کر گئی، اور انہوں نے خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باندی کے ذریعے پیغام نکاح دے ڈالا۔ ہماری ماں بہنیں اگر یہاں سن رہی ہیں تو ذرا غور کریں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی ایمانداری بھائی تھی۔ آج تم بھی عشق کے طوفان میں ڈوبی ہوئی ہو، تمہیں کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ تم کیا سوچ کر عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتی ہو؟ تم نے کون سی خوبیاں ان لڑکوں کے اندر دیکھی ہیں؟ ہماری ماں بہنیں بھی ذرا سوچیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا ابو طالب کی مرضی کے بعد، رضامندی کے بعد، اجازت کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاک دامن نیک عورت سے شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے پہلے بھی کر لی تھی۔ یہ بھی عبادت ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کمانا۔ عبادت کو پہلے ہم سمجھیں، عبادت کا مفہوم کیا؟ لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھو عبادت کے معنی ہوتے ہیں بندگی۔ اصل میں اس کا مادہ ہے عبد، عین بے دال، عبد۔ عبد یعبدو کی معنی عبادت کرنا، اسی سے بنتا ہے عبد، بندہ، اور اسی سے ماخوذ ہے عبادت، بندگی، اور اسی سے ماخوذ ہے عابد، عبادت کرنے والا، اور اسی سے ماخوذ ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ ہم کون ہیں؟ عبد۔ اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ عابد۔ اور جو چیز ہم کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جیسے نماز یا روزہ، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ کون ہوا؟ معبود۔
اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام. غلام غلام میں اور نوکر میں فرق ہوتا ہے, ملازم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں, سرکاری ملازم ہیں. 9 بجے صبح ہماری ڈیوٹی ہے, شام کو 5 بجے ختم. 5 بجے کے بعد ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم کوئی کام کریں. ہم مزدور ہیں, آپ نے ہمیں مزدوری پہ رکھا ہے, مکان بناؤ. ہم صبح 9 بجے گئے, 5 بجے ہماری ڈیوٹی ختم. آپ کو صبح سے شام تک جو محنت ہم نے کی وہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. اب 5 بجے کے بعد آپ ہم سے کام نہیں لے سکتے ہیں, اور اگر آپ کہتے نہیں میرا کام کریے تو آپ کو اوور ٹائم الگ سے فیس اس کی الگ سے دینا پڑے گی, اور وہ میری مرضی پر ڈیپینڈ ہے. میں کرنا چاہوں گا تو کروں گا, نہیں کرنا چاہوں گا تو آپ ہمارے اوپر زبردستی حکم نہیں چلا سکتے. یہ ہے ملازم. اور غلام, ہم نے تم کو خرید لیا ہے, اب ہم کو رات کے 2 بجے بھی تم کو اٹھانے کی ضرورت پڑے گی تو اٹھائیں گے, ہم کو 4 بجے بھی ضرورت پڑے گی تو ہم اٹھائیں گے, ضرورت پڑی تو ہم کوڑے بھی لگائیں گے, کیونکہ ہم نے تم کو خرید لیا ہے. تم رات و دن میری خدمت کے لیے اور میری غلامی کے لیے ہم نے تمہیں خرید لیا ہے. یہ ہے غلام. اللہ نے ہمیں ملازم نہیں کہا ہے, اللہ نے کہا تم میرے غلام ہو. ہم نے اپنی جنت کو بیچ دیا ہے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے بدلے. تم میرے غلام ہو, اور غلام کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر الزام, اپنے مالک پر الزام نہ لگائے. مثلا شراب, کیوں شراب پی رہا؟ ارے میں تھوڑی پی رہا ہوں, اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا, اللہ پلا رہا ہے. زنا کر کے کیوں؟ ارے میں تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ ہی ہدایت دیتا ہے, اللہ ہی گمراہ کرتا ہے. یہ میں تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ ہی نے تو مجھے گمراہ کیا ہے. نہیں, وہ ٹھیک ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے, ہدایت اللہ دیتا ہے, گمراہ اللہ کرتا ہے, لیکن غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ غلام کی, یہ بندے کی شان نہیں ہونی چاہیے. محمود ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کا غلام تھا ایاز. آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ شعر علامہ اقبال کا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود اپنے اس غلام کو بہت چاہتا تھا, بہت محبت کرتا تھا اپنے اس غلام سے. تو ایک بار دوسرے غلاموں نے کہا, اے محمود, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے اور بھی تو غلام ہیں, تم اس کو سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہو, اس کو سب سے زیادہ کیوں چاہتے ہو؟ کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو, وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس نے ہیرے کے کچھ ہار منگائے, ہیرے کے کچھ ہار منگائے, اور اس نے اپنے سارے غلاموں کو ایک ایک ہار دے دیا. لائن سے لو 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 لو, ایک ایک ہار اس نے سب کو دے دیا. اسی لائن میں ایاز بھی کھڑا تھا, اس کا غلام, اس نے ایاز کو بھی ہیرے کا ایک ہار دیا تاکہ غلاموں میں تفریق نہ ہونے پائے. اس کے بعد میں اس نے ایک ایک ہتھوڑا سب کو دے دیا, یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو, اور اس نے کہا اے غلاموں, تم اپنے اپنے ہیرے کے ہاروں کو توڑ دو جو میں نے تم کو دیا تھا, یہ ہتھوڑا مارو اور ہیرے کو چکنا چور کر دو, ہیروں کو. سارے غلاموں نے ہتھوڑے اٹھائے اور انہوں نے ایک ہی ضرب میں ہیروں کو چکنا چور کر دیا. سب لوگوں نے ان ہیروں کو توڑ ڈالا, ایاز نے بھی اس ہیرے کو توڑ دیا. اب بادشاہ نے لائن سے کھڑا کر کے ایک ایک غلام کو بلایا, ادھر آؤ, تم نے یہ ہیرے کا ہار کیوں توڑا؟ غلام کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ کا حکم تھا آپ کی نافرمانی کرنا, میں نے گوارا نہ سمجھا, میں نے ہیرے کا ہار توڑ دیا. تم آؤ, تم نے کیوں توڑا؟ بادشاہ سلامت, آپ ہی کا تو حکم تھا, میں نے توڑ دیا. تم آؤ, تم نے کیوں توڑا؟ بادشاہ صاحب, آپ کی نافرمانی میں داخل نہ ہو جاؤں, آپ کا نافرمان نہ کہلاؤں, اس لیے میں نے توڑ دیا. سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا حکم تھا اور آپ کی نافرمانی کرنا میں نے منظور نہ کیا, مجھے برداشت نہ ہوا, میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے توڑ دیا. ایاز کی باری آئی, آئے ایاز ادھر آؤ, تم نے اس ہیرے کے ہار کو کیوں توڑا؟ ایاز کہتا, بادشاہ سلامت, یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہ سکا اور میں نے ہیرے کے ہار کو توڑ دیا. بادشاہ سلامت, یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہ سکا اور میں نے ہیرے کے ہار کو توڑ دیا, قصور میرا تھا کہ میں سمجھ نہ سکا.
بادشاہ نے کہا محمود نے، اے غلاموں اب تم نے سمجھ لیا کہ میں ایاز کو کیوں چاہتا ہوں؟ سب کچھ میں نے کہا، آرڈر بھی میں نے دیا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بالکل صاف طریقے سے بچا لیا اور میرے اوپر اس نے کوئی الزام نہ آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایاز کو زیادہ چاہتا ہوں، ایاز سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک سچے غلام کی، ایک مومن بندے کی شان ہی ہونی چاہیے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرے تو وہ اپنے مولا حقیقی کو صاف بچا لے اور کہہ دے کہ نہیں میرے رب کا کوئی قصور نہیں، یہ میں اپنے رب کی تقدیر جو لکھی تھی میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ غلط حرکتیں میں کرتا چلا جا رہا ہوں، حالانکہ اس نے اس کو حرام تو بتایا ہی ہے، اس کے باوجود میں اس کو کرتا چلا جا رہا ہوں، یہ قصور میرا ہے، یہ شیطان نے مجھے بہکایا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک مومن بندے کی شان یہ ہونی چاہیے، لیعبدون، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ عبادت کے مفہوم میں بہت سی چیزیں، رکوع عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، رکوع عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قیام عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے قیام جائز نہیں، رکوع اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے جائز نہیں، سجدہ اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے جائز نہیں۔ اے اللہ کے نبی، جنگل میں اگر 5 آدمی 10 آدمی 50 آدمی مجھے گھیر لیں اور لاٹھی ڈنڈے لے کر آ جائیں اور ان کے ہاتھ میں برچیاں ہوں اور وہ مجھے مارنا چاہیں اور کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر وہ مجھ سے کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو کیا میں اللہ کا انکار کر کے جان بچا لوں؟ کہا کیا بات ہے، جان بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اللہ کا انکار کر کے جان بچا لے۔ کہا اللہ کے نبی، اگر وہ لوگ مجھے پکڑ لیں، گرفت میں لے لیں اور کہیں کہ میرے سردار کو یا مجھے سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پھر سے پوچھ۔ کہا اللہ کے نبی، اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر کے جان بچا لو، اللہ کا انکار کرو تب جان بچے گی، تو کہا اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی تو بچا لے۔ کہا اللہ کے نبی، اگر وہ یہ کہے ایسے نہیں چھوڑوں گا مجھے یا میرے سردار کو سجدہ کرو تب کیا کروں؟ فرمایا ان قتلتا حرقتا، اگر تجھے کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے تو یہ کرا لینا، اگر تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تو جل کر راکھ ہو جانا، لیکن کسی غیر کو سجدہ نہ کرنا۔ مسلم کے الفاظ ہیں، ان قتلتا نہیں کہا کہ قتل کر دیا جائے، ان قتلتا الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی میں قتل یقتل معنی قتل ہونا، اور قتل یقتل تقتیل کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اگر تجھے وہ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیمہ بنا دے، تو یہ اپنے جسم کو تو کرا لینا، لیکن کسی غیر کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، مجھے ماننے سے پہلے میرا بھی انکار کرو۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اس وقت ہم اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، لا الہ، کوئی نہیں۔ جب سب کا انکار کرو تب پھر بعد میں مجھے مانو، الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ لفظ اللہ کی صفت ہی ہے جو ایشور میں، گاڈ میں، بھگوان میں اور ان تمام زبانوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ لفظ اللہ کی کشش دیکھیے، اللہ، الف ہٹا دو تو بچتا ہے للہ، اللہ کے لیے۔ ایک اور لام ہٹا دو، اللہ، الف لام ہٹا دو، اب بچتا لہو، اس کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چلو دوسرا بھی لام ہٹا دو تو بچتا ہو، اس کا۔ ایک ایک لفظ یہ اس بات کی دلیل ہے، جو لفظ اللہ میں جو کرنٹ اور جو کشش جو اسپرٹ ہے وہ کسی لفظ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور آپ دیکھ ڈالیے پورے قرآن میں اللہ نے جو تعلیم دی، پورے قرآن میں جو تعلیم دی، پڑھیے بسم اللہ سے والناس تک، وہ سارا اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتا ہے، سارا اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایسے ہی نہیں کہہ دی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث اٹھاؤ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ دیکھیے اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ قسمت الصلاۃ، بہت سے لوگ اس کو قسما تقسیم سے بھی لے گئے ہیں، لیکن مجھے یہ ضربہ سے ملا، قسم یقسم، تقسیم کرنا، بانٹنا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا اپنے اور آدھے بندے کے درمیان۔ آدھی نماز میرے لیے، آدھی بندے کے لیے۔ نماز کو اللہ سورہ فاتحہ کہہ رہا ہے، سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کہہ رہا ہے، سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اوپر کہتا فرشتوں گواہ رہو حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اثنا عبدی، میرے فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا مالک یوم الدین اللہ کہتا مجدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ تین آیتیں تو اللہ کی تعریف میں ہو گئی۔ کہ آپ کسی منسٹر کو لیٹر لکھتے ہو تو ہاں جناب ہاں حضور، پہلے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی گزارش بعد میں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت سکھائی ہے کہ میرے دربار میں آؤ تو اس طریقے سے یہ پہلے پڑھو، اس کے بعد میں کوئی دعا مانگنا تو بعد میں مانگنا، پہلے یہ پڑھو۔ یہ اللہ نے سکھلائی ہے، یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا باقاعدہ۔ تو تین آیتیں تو اللہ کے لیے ہو گئیں، بیچ میں ایک آیت چھوڑ دو۔ بولے صاحب ابھی چھوڑیے نہیں، اس کو بتاتا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اگر 4 ادھر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں اور 3 بندے کے لیے رہتی ہیں، اور اگر 4 ادھر جوڑ دیتے ہیں تو ادھر 3 رہ جاتی ہیں، اور اللہ کہہ رہا آدھی آدھی بانٹ دی ہے، تو آدھی آدھی کیسے ہوگی؟ 3 آیتیں تو اللہ کی تعریف میں ہو گئی ہیں۔ اب آگے کی جو 3 آیتیں بچی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑ دیجیے آپ، اب کیا بچا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں بندہ اپنے لیے اللہ سے سوال کر رہا، اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جس کو جو وہ مانگ رہا ہے، میرا بندہ جو مانگ رہا میں دینے کے لیے تیار۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے انعام سے نوازا۔ فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جس کا وہ سوال کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا۔ فرشتوں گواہ رہو میرا بندہ جس چیز سے نجات طلب کر رہا میں نے اس کو اس چیز سے نجات دی۔ 3 آیتیں بندے کے لیے۔ اب بیچ میں جو آیت بچی ہے اس کا تعلق آپ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا زبردست معاملہ ہے، مفعول مقدم ہے، فاعل مؤخر، جبکہ اس کی عبارت یوں ہونا چاہیے تھی گرامر کے لحاظ سے، نعبدو کا و نستعینو کا، لیکن کاف کو پہلے لے آئے ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، حسر کا معنی دے رہا، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جب قرینہ نہ پایا جائے تو وہاں پر فعل مضارع کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ جب قرینہ نہ پایا جائے، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو اس کو حال یا مستقبل کے معنی میں کر رہا ہو، تو دونوں معنی پیدا ہوتے ہیں فعل مضارع سے۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہاں پر وہی ترجمہ کیونکہ کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہوں گا۔ وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا رہوں گا، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ۔ اب آئیے میرے بھائیو، ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ آدھی آیت اللہ کے لیے ہے اور آدھی آیت
بندے سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اس بات کا عہد و پیمان ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور تو میری مدد بھی کرتا رہے. عبادت کرنا میرا کام, مدد کرنا تیرا کام. اے اللہ ہم عبادت کرتے رہیں گے, تو میری مدد کرتا رہے. آدھی آیت اللہ کے لیے, آدھی آیت بندے کے لیے, 3.5 ادھر 3.5 ادھر. اور اللہ کہہ رہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے اپنی اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. اللہ سورہ فاتحہ کو نماز کہہ رہا ہے. اب خود فیصلہ کر لو, بندہ نماز میں اگر نماز ہی کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کہا ہے. اور جو بندہ نماز میں نماز ہی کو نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی وہ خود سمجھ لے, خود فیصلہ کر لے. اور اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو, میں نے سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم. ماں بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں کی پستان جوش نہیں مارتی ہے دودھ پلانے کے لیے اپنے بچے کو. ہم کھڑے ہیں, اللہ کہہ رہا مانگ, ہم کھڑے ہیں گونگے بنے بیٹھے, تو کہاں سے کوئی تھے. ہاں صراط مستقیم ہم لوگوں کو اسی لیے تو نہیں مل رہا کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ چاہتا ہم دیں, مانگنے والا تو چاہیے, رب کی رحمتیں برس رہی ہیں, لوٹنے والا چاہیے, اپنے دامن میں بھرنے والا چاہیے. تو وہ حدیث بھی اٹھائیے آپ عبادت کے تعلق سے. عبادت لا الہ الا اللہ. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. حدیث بہت لمبی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ صحابہ بھی تھے. بینما نحن عند رسول اللہ, ہم لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے تھے, صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے, نبی بیچ میں تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب, اچانک ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دور سے آ رہا ہے. طلع علینا رجل, رجل کا لفظ بتلا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے. رجل شدید بیاض الثياب, ایک آدمی چلا رہا دور سے, شدید بیاض الثياب, کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے ہیں, اور شدید سواد الشعر, اور بال بہت کالے ہیں. لا يعرف منا احد, ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس کا مطلب وہ میرے علاقے کا نہیں تھا بلکہ مسافر تھا. میرے علاقے کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے, ہمارے گاؤں کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے. لا يعرف منا احد, کوئی بھی آدمی اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا, اور اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا. بھائی دور سے اگر آیا ہے تو مسافر کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. لا يرى علیہ اثر سفر, سفر کا نشان بھی نہیں دکھائی دے رہا اس کے اوپر. کپڑے گندے ہونا چاہیے, مٹی وٹی لگنا چاہیے, چہرے پہ دھول وغیرہ جمنا چاہیے, کچھ نہیں. شدید و بیاض الثياب, کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے ہیں, کپڑے گندے نہیں ہیں, بال بہت کالے ہیں, بالکل نوجوان کی شکل میں, اور مسافر لگ بھی نہیں رہا ہے لیکن ہمارے علاقے کا رہنے والا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو پہچان لیں. ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. وہ آیا اور آتے ہی بیٹھ گیا اللہ کے رسول کے پاس. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے پاس بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کی سٹائل ذرا دیکھیے,